دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 6161۔ اوے اب کیا ہو گیا؟ خان جنجلا کا بولا، باہر کیوں نہیں نکلتا؟ پھر دریافت حال کے لیے اس نے آگے بڑھ کر اندر دیکھنے کی کوشش کی۔ سکندر نے پوری قوت سے ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا۔ وہ لڑکھڑایا اور اندر آ گرا۔ سکندر اس کی طرف سے مطمئن ہو کر آگے بڑھا، مگر میں جانتا تھا کہ خان اتنی جلدی بے ہوش ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں نے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے اس کی کھوپڑی پر دے مارا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اس کی کھوپڑی چٹک جاتی، مگر اس کا سر محفوظ تھا۔ مگر مجھے یقین تھا کہ کم از کم 2 گھنٹے تک وہ بے ہوش رہے گا۔ اگلا مرحلہ وہاں سے نکلنے کا تھا۔ اچانک مجھے اکبر کا خیال آیا۔ وہ بھی اسی کمرے میں بندھا ہوا فرش پر پڑا تھا اور بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پاؤں کھولے تو وہ بیدار ہو گیا۔ کون؟ وہ گھبرا کر بولا۔ گھبراؤ مت، میں ہوں کامران۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ خاصی بلند آواز میں بولتا تھا اور اس کی آواز کمرے سے باہر جا سکتی تھی۔ تو کیا اب میں آزاد ہوں؟ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ خاموش رہو، میں نے اسے جھڑک دیا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں۔ ہم ابھی تک اسی جگہ پر ہیں۔ اگر یہاں سے صحیح سلامت نکل گئے تو آزاد ہو جائیں گے۔ اور ہاں، میں نے کچھ سوچ کر سخت لہجے میں کہا، اپنے طور پر فرار ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ میں نے دیکھا تیمور اور سکندر دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تیمور نے خان کی تلاشی لینے کے بعد اس کا ریوالور اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میں بھی ریوالور سنبھال کر ان کے پیچھے لپکا۔ تیمور نے بہت احتیاط سے باہر جھانکا، پھر ہم سب کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک طویل کوریڈور تھا، بلکہ اسے گلی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ جس دروازے سے ہم باہر نکلے تھے اس کی بالکل سیدھ میں کچھ فاصلے پر ایک دروازہ تھا۔ دائیں بائیں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے نہ جانے مجھے کیوں شبہ ہوا یہاں کوئی ایسا سسٹم نہ ہو جس سے باہر والوں کو ہماری آمد کی خبر مل جائے۔ میں نے اپنے شبہ کا اظہار تیمور سے بھی کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ بھی سوچ میں پڑ گیا، پھر سرگوشی میں بولا، ایسا کوئی انتظام ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ باہر تو ہمیں نکلنا ہی ہے، اس کے لیے رسک تو مول لینا پڑے گا۔ ظاہر ہے ہم ساری رات تو یہاں کھڑے نہیں رہ سکتے، میں نے ہنس کر کہا۔ اب جو ہو سو ہو، باہر تو نکلنا ہی ہے، آؤ آپ چلیں۔ میں نے اکبر کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف گھسیٹا۔ مجھے اکبر ہی کی طرف سے تشویش تھی، اس کی وجہ سے بنا بنایا کام بگڑ سکتا تھا۔ ہم لوگ پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے۔ دوسری جانب سے کئی افراد کے انسر بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ شو کر پتے، اچھے ہیں تو لگا لے رقم، ورنہ پتے پھینک دے، میرے پاس راؤنڈ ہے۔ دوسری آواز سنائی دی۔ یہ کہتے ہوئے شاید اس نے نوٹ بھی میز پر پھینکے تھے۔ اس معمولی سے راؤنڈ پر اتنا اکڑ رہے تھے۔ پہلی آواز پھر سنائی دی۔ میرے پاس غلام کی ٹریل ہے۔ میں نے سوچا یہی موقع ہے کہ جیتنے والا نوٹ سمیٹ رہا ہوگا اور باقی لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا وہ دروازہ بھی باہر سے بند ہے۔ تیمور نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ نذیر اور سکندر بھی الجھ کر رہ گئے۔ اکبر شاید حواس میں ہی نہیں تھا جو وہ کچھ سوچتا۔ میں نے چند لمحے صورتحال پر غور کیا، پھر ایک خطرناک رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک طرح کا جوا تھا، مگر بہرحال یہ جوا کھیلے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اندر سے دروازے پر دستک دی تو باہر سے اسی آدمی کی چیختی آواز سنائی دی
جس نے ابھی بازی جیتی تھی، اور صبر کرو خانو، تیری باری بھی آئے گی، ابھی تو میرا ستارہ زوروں پر ہے۔ ٹھیک ہے یار، چلا جاتا ہوں۔ خان کی جگہ یہ آواز اس آدمی کی تھی جو بازی ہار گیا تھا۔ بس جیتنے والے نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، اوئے اتنا مال تھا تیرے پاس؟ ہاں، آج کے لیے اتنا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں خان کو بھیجتا ہوں۔ پھر تالے میں چابی گھومنے کی آواز آئی۔ میں اور تیمور دروازے سے یوں لگ کر کھڑے ہو گئے کہ دروازہ کھلنے کی صورت میں باہر سے دیکھنے والے کو نظر نہ آئے۔ پھر آہستہ سے دروازہ کھلا اور کسی کی آواز آئی، آ جاؤ خان، تو بھی قسمت ازمال ہے۔ یہ کہتا ہوا بولنے والا اندر آ گیا۔ تیمور نے جھپٹ کر اس کی گردن دبوچ لی اور اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جمایا تاکہ کوئی آواز نہ نکل سکے۔ میں نے آہستگی سے دروازہ بند کر دیا۔ آنے والا ابھی تک بت سا بنا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ میں سوال و جواب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے ریوالور کا دستہ مار کے اسے بھی بے ہوش کر دیا۔ پھر سکندر سے کہا کہ اسے بھی خان کے پاس پھینک آؤ، مگر پھینکنے سے پہلے اس کی تلاشی لے لینا، یہ مسلح ہوگا۔ وہ واقعی مسلح تھا۔ اس کی جیب سے بھی .45 کا ریوالور برآمد ہوا۔ چلو پتے بانٹو یار، جیتنے والے نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ اتنی جلدی مت کرو، کسی دوسرے نے کہا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار تم ہی جیتو، ذرا خان کو بھی آ جانے دو۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ خان شاید سو گیا ہے، جبھی اتنی دیر لگ رہی ہے، ورنہ وہ تو باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اب ان میں سے کوئی کسی وقت بھی اندر آ سکتا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ باہر اب صرف 3 آدمی ہوں گے، ان پر قابو پانا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ان کے علاوہ بنگلے میں مزید آدمی ہوں۔ ظفر نے ان لوگوں کو صرف ہماری نگرانی پر مقرر کیا ہو، بقیہ بنگلے کے دوسرے حصوں میں ہوں۔ بہرحال یہ وقت مزید سوچ بچار کا نہیں تھا۔ میں نے سکندر اور تیمور کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور خود ریوالور لے کر اچانک باہر نکل گیا۔ وہ تینوں فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر ان میں سے ایک کا ہاتھ جیب کی طرف بڑھا تو میں نے گرج کر کہا، ڈونٹ ٹرائی ٹو موو، تم سب ہاتھ اٹھاؤ اور دیوار کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ وہ تینوں حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، جیسے مجھے ایسی مخلوق کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوئے اور دیوار کی طرف گھوم گئے۔ ان تینوں کی تلاشی لو سکندر نے آگے بڑھ کے باری باری ان تینوں کی تلاشی لی اور ان کی جیبوں میں نکلا ہوا سامان ایک طرف ڈھیر کر دیا۔ ان لوگوں کے پاس سے ریوالور تو برآمد ہوئے ہی، دوہری دھار کا ایک خنجر بھی برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ چابیاں، رومال اور پرس تھے جو نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ خنجر تو تیمور نے اپنے پاس رکھ لیا، بقیہ ریوالورز میں سے 2 نذیر اور ایک سکندر کو دے دیا۔ سکندر اور نذیر نے ان کے پرس بھی اپنی جیبوں میں ٹھوس لیے۔ اب تم لوگ میری طرف گھوم جاؤ، میں نے ان تینوں کو حکم دیا۔ وہ مشینی انداز میں میری طرف گھوم گئے۔ ان تینوں کے چہروں پر بے بسی اور غصے کے آثار تھے۔ ان کے جسموں اور چہروں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اب تک مار داڑ، قتل و غارت گری کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ ظفر کہاں ہے؟ میں نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا۔ اس کا قد درمیانہ مگر جسم گینڈے کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ سر کے آدھے سے زیادہ بال اڑ گئے تھے اور ناک پر چوٹ کا نشان تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے آگے بڑھ کے ریوالور کی نال اس کے منہ پر دے ماری۔ جھوٹ بولے گا تو تیرے دوسرے ساتھیوں کی طرح تجھے بھی موت کی نیند سلا دوں گا۔ جلدی بتا ظفر کہاں ہے؟ ریوالور کی طرف سے اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور سامنے کے ایک دانت بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتے بھی تو ان تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا، اس نے خون تھوکتے ہوئے کہا۔ یہ فالتو باتوں میں وقت ضائع کر رہا ہے، میں نے تیمور سے کہا۔ یہ زندہ رہنا نہیں چاہتا، اسے ٹھکانے لگاؤ، پھر میں دوسرے سے پوچھ گچھ کر لوں۔ تیمور نے وہی خنجر نکال لیا جو ان میں سے کسی کی جیب میں برآمد ہوا تھا۔ اس پہ چمڑے کا خول تھا اور اس میں ایسے بند لگے ہوئے تھے کہ اسے پنڈلی کے ساتھ باندھا جا سکتا تھا۔ پہلے میں اس کا ایک کان کاٹ کر اسے موقع اور دوں گا، اگر اس نے پھر بھی زبان نہ کھولی
دیکھا، پھر اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ میری بات سنو، تیمور کا شکار خون ٹھوکتے ہوئے بولا۔ اس خنجر کا زخم بہت مہلک ہوتا ہے، جسے ایک بار لگ جائے وہ پھر زندہ نہیں بچتا، کیونکہ جیدی نے اسے انتہائی مہلک زہر میں بجھایا ہے۔ کون جیدی؟ میں نے پوچھا۔ میں ہوں جیدی، ان تینوں میں سے ایک بولا۔ تو پھر ابتدا اسی سے کرو تیمور، میں نے کہا۔ اسے خود بھی معلوم تو ہو کہ خنجر کتنا زہریلا ہے اور یہ کتنے دن زندہ رہے گا۔ تم لوگوں نے ہمیں مار بھی دیا تو یہاں سے نکل نہیں سکو گے، جیدی نے کہا۔ ظفر کسی ایرے گہرے کا نام نہیں، جب تک وہ نہیں چاہے گا تم لوگ یہاں سے نکل نہیں سکو گے، اس نے بے خوفی سے کہا۔ اپنے ساتھی کے مقابلے میں وہ زیادہ پر اعتماد اور سخت جان لگ رہا تھا۔ تم سے جو کچھ پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو، میں نے بنا کر کہا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ باہر سے فائرنگ کی زوردار آواز آئی تھی، شاید کسی نے اسٹین گن کا برسٹ مارا تھا۔ میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، بس یہی میری غلطی تھی کہ دراز قد اچانک مجھ پر چھلانگ لگا چکا تھا اور مجھے لیے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ چھلانگ لگاتے ہی اس نے میری دائیں کلائی پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا اور ریوالور میرے ہاتھوں سے دور جا گرا۔ اس کی گرفت سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لڑنے بڑھنے کے فن سے خاصا طاق ہے۔ میں نے اپنا سر تھوڑا سا پیچھے ہٹا کر اس کی ناک پر زوردار ٹکر ماری، لیکن تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ ماسک ہو گیا اور اس کی گرفت بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے دونوں گھٹنے سمیٹے اور اسے اپنے اوپر سے اچھال دیا۔ وہ گویا اڑتا ہوا سامنے والی دیوار سے ٹکرایا اور کچوے کی طرح فرش پر گر گیا۔ خبردار! اچانک داخلی دروازے کے پاس سے آواز آئی، اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ گولیوں سے چھلنی ہو جاؤ گے۔